اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، خاص طور پر آپ کے فیڈ بیک کے لیے، آپ کے تاثرات کے لیے، آپ کی طرف سے ملنے والے مدنی مشوروں کے لیے یہ سلسلہ کیا جاتا ہے۔ آپ ہمیں ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں، یہ نمبر آپ کے سامنے ہے۔ آپ اپنا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، مدنی چینل کی نشریات ٹرانسمیشن کے حوالے سے کوئی ذہن میں آپ کے خیال ہے، ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کال کیجئے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے۔ اسی طرح ای میل کے ذریعے بھی آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچتا ہے۔ بہت سارے مدنی مشورے پہنچتے ہیں، کسی غلطی کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے، بعض اوقات اچھی چیز پر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لوگ، پہنچاتے ہیں ہم تک، تو وہ بھی متعلقہ اسلام پہ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایڈریس آپ کے سامنے ہے، آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv یہ ای میل کا ایڈریس ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے بھی میسیجز، آپ کے صوتی پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی آپ کے فیڈ بیک کو کچھ ای میلز ہیں، انہیں بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھتے چلے جائیے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں میں سے حصہ پاتے چلے جائیے۔ اللہ کرے کہ ہماری عادت بن جائے، ہمارے شب و روز کے جدول کے اندر، شیڈیول کے اندر درود پاک پڑھنا بھی شامل رہے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں میں سے وافر حصہ پانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اور وہیں پر یہ درود پاک پڑھنا پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں بڑھانے کا بھی باعث ہے، اور رحمت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی حصہ پانے کی یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل پر آج کل آپ جو بالخصوص ہماری نشریات ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ ہے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے۔ چونکہ ماہ سفر المظفر جہاں پر اور کئی بزرگان دین کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، اسی ماہ مبارک میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی بزرگان دین کے آراس کے ایام اس مہینے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہیں پر بالخصوص مجدد اعظم امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر دنیا بھر میں عشاق جو ہے وہ کلام کرتے ہیں، بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس زندگی کو، سیرت کو جو ہے وہ بیان کرنے کی سعی کرتا ہے۔ تو مدنی چینل بھی الحمدللہ کئی سالوں سے فیضان اعلی حضرت کا سلسلہ رات کو عشاء کے بعد ترکیب پاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی سیرت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے سلسلے آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آج جو آپ نے ہمیں خاص طور پر مشورہ دینا ہے اور آپ کا جو فیڈ بیک چاہیے، وہ چاہیے کہ ہمیں ربیع النور شریف میں الحمدللہ وہ بھی خصوصی نشریات کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، بالخصوص مدنی مذاکرے 1 سے 12 ربیع النور شریف تک ہوا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سیرت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آن ایئر کی جاتی ہیں۔ لیکن آپ اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، کسی فارمیٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو دس از دا رائٹ ٹائم۔ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک اور مشورہ پہنچائیے، ممکن ہوا تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی
کوشش کی جائے گی. میں یہ وعدہ تو نہیں کرتا کہ آپ کا جو بھی ہم تک فیڈ بیک پہنچتا ہے یا جو بھی آپ کا مشورہ ہے اس کے مطابق ہی ہم ترتیب دیں گے، لیکن آپ کے فیڈ بیک سے یقیناً ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے فیڈ بیک کی وجہ سے بھی تبدیل کی جاتی ہیں. کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مزید بہتری کی طرف جو ہے وہ یہ سفر جاری رہتا ہے. تو ربیع النور شریف کے حوالے سے آپ نے اپنے مدنی مشوروں سے ہمیں نوازنا ہے. کچھ ای میلز بھی ہیں وہ بھی سلسلے میں شامل کریں گے، کچھ کالز ہیں انہیں بھی سلسلے میں شامل کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک مدرس کورس کا پرومو ہے، وہ کیا ہے، کن افراد کے لیے ہے، اور اس کورس کو کرنے کے بعد ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. آئیے اس کا ایک پرومو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز اور آپ کی ای میلز کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا. جی دکھائیے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس مدرسۃ المدینہ کورسز پاکستان کے تحت ملک و بیرون ملک میں مختلف کورسز کا انعقاد جاری رہتا ہے. الحمدللہ عز و جل اسی ضمن میں ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو حافظ قرآن ہو یا قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا جانتے ہوں، 1 نومبر 2017 سینی عیسوی سے پاکستان کے 6 مقامات پر 5 ماہ کے مدرس کورس مقیم کے داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے. مقامات: کورس کی خصوصیات: مدنی قاعدہ تجوید کے مطابق پڑھنے اور پڑھانے کی تربیت، کتاب علم التجوید اما پارے کی ترتیل میں مشق، مکمل قرآن پاک کی حدر میں مشق، کتاب نماز کے احکام سے وضو، غسل، نماز اور دیگر فرض علوم، عملی طریقہ تدریس کی تربیت، تعلیمی، انتظامی، تنظیمی، تدریسی، اخلاقی مدنی پھولوں سے تربیت کا سلسلہ. جلدی کیجیے، مدرس کورس مقیم میں داخلے کی آخری تاریخ 30 نومبر 2017 سینی عیسوی ہے. مزید معلومات کے لیے ای میل کیجیے mudariscourse.pak@gmail.com. جی بڑا ہی ایک بہترین یہ کورس ہے، اور یہ کرنے کے بعد صحیح طور پر قرآن پڑھنا بھی آ جاتا ہے. نہ صرف پڑھنا بلکہ پڑھانا بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کا سیکھنا، اس کو درست پڑھنا تجوید کے مطابق، یہ مسلمان کے لیے یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث پاک بھی اس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے. بہترین لوگ ان کو قرار دیا گیا کہ جو قرآن سیکھتے ہیں اور اس کو دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو دعوت اسلامی کی قرآن کی خدمات مختلف انداز پر ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، اسی طرح مدنی منوں مدنی منیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ کا سلسلہ ہے. آن لائن مدرسۃ المدینہ بھی اس کی ایک برانچ ہے، ایک شعبہ ہے ہمارا. اسی طرح اور بہت سارے ذرائع ہیں. مدنی چینل پر بھی فیضان قرآن کے حوالے سے آپ مختلف سلسلے دیکھتے ہیں. میرے رب کا کلام، فیضان قرآن، اسی طرح احکام قرآن بھی الحمدللہ جاری ہے 1-2 مہینے سے. تو خدمات بہت ہیں. بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس میں کتنا حصہ لے سکتے ہیں. یقیناً قرآن کی خدمت کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو مجھے اپنی تلاوت درست کرنی ہے، اور پھر زہ قسمت کہ میں سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والا بھی بننے میں کامیاب ہو سکوں. کچھ ای میلز ہیں انہیں سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ. عبداللہ علی ہیں، انہوں نے ای میل کی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مدنی التجا ہے کہ اشفاق بھائی کا کلام اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، جو کہ فیض رضا کے حوالے سے یہ سلسلہ کلام ریکارڈ کرایا تھا پچھلے سال، اسے مدنی چینل پر بار بار آن ایئر کر دیا کریں. تو کلام کی فرمائش ہے. چند مرتبہ تو مجھے بھی سننے کی سعادت ملی اور پڑھا بھی جاتا ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی میں آڈیو مکتب میں تھا 1-2 دن پہلے، تو ایک نیا کلام بھی اشفاق بھی نے پڑھا ہے، وہ بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر آن ایئر دیکھ پائیں گے. اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہو چکا تھا. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ نئے سے نئے کلام بھی شامل رکھے جائیں، اور واقعی بعض کلام بہت اچھے پڑھے جاتے ہیں جن کی طلب جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو رہا کرتی ہے. تو بہرحال آپ کا فیڈ بیک انشاءاللہ آگے بڑھا دیا جائے گا، اور جتنا ممکن ہوا تو اس کو شامل کرنے کی سعی رہے گی. بڑھتے ہیں کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. جی یہ عرض کریں کہ نگرانی شدہ کا بیان
نیپال ہند والا کبھی بھی ریکارڈ چلا دیجا کریے۔ جی بالکل، نگران شورا کے جو بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے اور خاص طور پر جو تربیتی اجتماعات وغیرہ کے اندر، تربیتی نشستوں کے اندر جو بیانات ہوتے ہیں وہ بالکل آن ایئر کیے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تربیتی نشست کا جب ماحول ہوتا ہے تو بعض اوقات 4 گھنٹے 5 گھنٹے مسلسل جو ہے وہ بیانات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ ایک ساتھ آن ایئر نہیں کیے جا سکتے، لیکن وہ بعد میں آن ایئر کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی پچھلے دنوں نیپال کے اندر تربیتی نشست کا سلسلہ تھا جس میں مختلف ممالک سے اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے تھے، خاص طور پر جو ذمہ داران ہیں ان کی حاضری تھی اور بڑے شاندار بیانات کا بھی سلسلہ ہوا۔ اس کے بعد آج کل کولمبو میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے، کچھ آپ نے براہ راست بھی ملاحظہ کیے ہوں گے اور کچھ ریکارڈڈ ہوتے ہیں جنہیں ایڈٹ کے بعد جو ہے وہ آن ایئر کیا جاتا ہے۔ تو آلریڈی ہماری ترکیب جاری رہتی ہے۔ بہرحال آپ نے کال بھی کی، بہت بہت شکریہ۔ ان بیانات کو بھی آپ مدنی چینل پر اپنے وقت مقررہ پر دیکھ پائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ ظاہر تاریخی کی شرمونی عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ آپ کا مدنی چینل، اس میں میری عرض یہ ہے کہ ذہنی آزمائش کا ماشاء اللہ سیزن تو آ رہا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بیرون ملک والوں کے لیے کب ذہنی آزمائش کی ترکیب ہو؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کی مراد یہ ہے بیرون ملک والوں سے کہ بیرون ملک کے اسلامی بھائی کیسے اس میں حصہ لے سکتے ہیں، تو ہم نے اس کا تجربہ کیا تھا۔ مجھے سیزن تو یاد نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ 3 یا 4 سال پہلے ہم نے کوشش کی تھی کہ بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کو بھی شامل کیا جائے۔ اس میں 2 ایشوز تھے کہ پہلی بات تو یہ کہ ٹیم کا سلیکٹ ہونا، چلے وہ ہو بھی جائے گا، لیکن اتنے سارے دنوں کے لیے ان کا پاکستان آنا، یہاں آ کر حصہ لینا آسان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں اور یہ 1-2 دن کا کام بھی نہیں ہوتا، اور اس مرتبہ تو ذہنی آزمائش جو ہے وہ 2 ماہ سے زیادہ چلے گا، غالباً 3 ماہ کا اس کا جدول بنے گا۔ اب اگر بیرون ملک کی ٹیم نے ابتدا میں حصہ لیا اور جیتتی گئی، آگے چلتی گئی، تو کیا 2-2.5 ماہ کے لیے اتنے سارے اسلامی بھائی یہاں پر آ سکیں گے؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ کچھ ٹیمیں جیسے یہاں پر ہوتی ہیں تو ہم پارشلی بیرون ملک کی ٹیم کو آن لائن لے لیں، اسکائپ کے ذریعے غالباً لیا تھا، اور ان کو بھی ہم شامل کریں مقابلے کے اندر۔ لیکن بہت سارے مقابلے ایسے ہیں کہ جو اسٹوڈیو کے اندر ہی ممکن ہوتے ہیں، تو لے دے کے ایک آدھ صورت بچتی تھی، اس میں کوشش کی تھی، لیکن پھر اتنا بڑا اسپیس اور 2 مقام پر لوگوں کا ہونا اور مقابلے میں حصہ لینا، پھر سیکنڈز کی کیلکولیشنز، اور کافی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ٹیکنیکلی وہ اتنا اسٹرانگ ہو نہیں پایا تھا۔ تو بہرحال دیکھیں کچھ ایسا ہو کہ بیرون ملک ہی میں ذہنی آزمائش ہو مختلف ممالک میں تو زیادہ آسان ہوگا۔ فی الحال تو نہیں لیا جا رہا بیرون ملک والوں کو، البتہ ویسے اگر بات کریں تو سلسلہ تو اندرون ملک بیرون ملک ساری دنیا ہی کے عاشقان رسول کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو دعا فرمائیں ایسی کوئی صورت بنے، اور اگر آپ واقعی آ سکتے ہیں یہاں پر تو موسٹ ویلکم۔ آج کل آڈیشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے ہم جا رہے ہیں، اور اگر واقعی کوئی ایسا اسلام بھائی ہے کہ جو جذبہ رکھتا ہے اور اتنے دنوں کے لیے یہاں پر آ بھی سکتا ہے، تو چاہیں تو اسی میل ایڈریس پر آپ ای میل کر دیجیے یا اپنا رابطہ ہم تک پہنچا دیجیے، انشاءاللہ آپ کو لے لیا جائے گا۔ تو انفرادی طور پر تو ہو سکتا ہے کسی کے پاس وقت میں بھی گنجائش ہو، وہ آ بھی سکتا ہو اور یہاں پر حصہ بھی لے سکتا ہو اور وہ سلیکٹ بھی ہو جائے۔ البتہ یوں ٹیمز بنانا مختلف ممالک کی، تو اس میں کافی جو ہے وہ آزمائشیں تھیں۔ بہرحال آپ کا جذبہ مرحبا، آپ حصہ لیں یا نہ لیں، مدنی چینل کی دعوت کو عام کریں، ذہنی آزمائش کی دعوت کو عام کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس کو دیکھیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارا جو بھی پروگرام ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے، وہ بیس کرتا ہے اسلامک نالج پر۔ ہمارے اسلامی جو تعلیمات ہیں، دینی معلومات ہیں، ظاہر ہے وہی سکھائی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ نیکسٹ کال۔ سلسلہ آپ کا مدنی چینل بڑا ہی پیارا جاری و ساری ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک ناقص عرض ہے کہ مدنی چینل پر جو سلسلے نشر کیے جاتے ہیں، اگر نیکسٹ سلسلے کا کتنا ٹائم رہ گیا ہے یہ نیچے پٹی میں چلا کرے تو مدینہ مدینہ۔ اچھا مشورہ ہے، تو دیکھ لیتے، میں نے نوٹ کر لیا آپ کا مشورہ۔ اگر اس میں کوئی ایسا ممکن ہوئی صورت تو اختیار کر لی جائے گی۔
جو میں سمجھ سکا ہوں آپ کی کال سے کہ جیسے مثال ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو اب نیکسٹ سلسلہ کتنی دیر کے بعد آئے گا، یعنی اس سلسلے کا وقت کتنا باقی رہ گیا ہے یہ بتا دیا جائے تاکہ نیکسٹ سلسلہ کون سا ہے اس کی تشہیر ہو جائے، تو یہ میں سمجھ سکا ہوں. بہرحال ہماری ایک مجلس ہے، انشاءاللہ اس کو میں یہ مشورہ آپ کا پیش کر دوں گا، اللہ نے چاہا تو اس پر عمل ہو سکے گا. نیکسٹ مدنی چینل میں جو خبریں آتی ہیں اس میں اگر یہ جو ہے گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کا جو وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، اگر وہ شامل کر لیا جائے تو کیا بات ہوگی؟ واقعی بات تو بڑی زبردست ہے. کیا ہی بات ہے کہ اگر مدنی خبروں میں خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے اشاروں کے ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے. لیکن اس میں جو آزمائش ابھی میرے ذہن میں ہے، آپ کا مشورہ تو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا آگے، کیونکہ اس کے اندر شرعی احکامات بھی ہوتے ہیں. اب مثال ایک مدنی خبر چلی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فلاں کی تعزیت فرمائی اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ماہنامہ فیضان مدینہ سے مدنی پھول ارشاد فرمائے، اور وہ مدنی پھول جو ہیں وہ یا تو قرآن کا بیان ہے یا حدیث کا بیان ہے یا شرعی احکامات کا بیان ہے. تو مدنی خبروں میں آن ایئر ہونے میں اور ریکارڈ ہونے میں ٹائم کافی جو ہے وہ شارٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپڈیٹس پیش کی جائیں اور جو تازہ ترین ہوں وہ آپ تک پہنچائی جائیں. کچھ پرانی بھی ہوتی ہیں لیکن تازہ کی کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم خبریں آپ کو وہ پہنچائیں کہ جو آج کل کے اندر جن کا تعلق ہے. تو اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنا یہ ایک کافی مشکل ہے کام. کچھ میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا تو اس میں اب مثال ایک مسئلہ ہے وہ سمجھانا ہے، فقہی مسئلہ ہے، تو اب وہ گنگے بہرے کو یا جو عام اسلامی بھائی ہے جو ان کی زبان سیکھا ہوا ہے اس کو بتانا اور اس کا ٹرانسلیٹ کرنا کہ جو مسئلہ یہ اشاروں میں بیان کر رہے ہیں یہ بعینی ہی وہی ہے جو کہ کتاب کے اندر موجود ہے. یہ آپ سمجھ سکتے کتنا سینسیٹیو کام ہوگا. اٹس ناٹ ایزی جاب. ہاں دعوت اسلامی کا کوئی کام ہوا، بھی مسجد کی تعمیر ہو گئی، مدرسۃ المدینہ کا افتتاح ہو گیا، مدنی قافلے نے سفر اختیار کر لیا، تو اس کے اندر اتنی زیادہ سینسیٹیوٹی نہیں ہوتی. لیکن چونکہ قرآن و حدیث اور مسائل بیان ہوتے ہیں، بھلے ہماری مدنی خبریں ہی ہوں کیونکہ خبریں مدنی ہیں تو اس کے اندر ظاہر قرآن و حدیث کا بیان تو آنا ہی آنا ہے. تو بہرحال آپ کا مشورہ ہم تک پہنچا، میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں اور ہو سکتا ہے اس پر کچھ پارشلی ممکن ہوا تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. مجھے مدنی خبروں کی مجلس نے حکم بھی فرمایا تھا کہ ہماری مدنی خبروں کی بھی پروموشن ہونی چاہیے جس طرح دیگر سلسلوں کی ہوتی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی خبریں روزانہ آج کل کا جو ٹائم ہے وہ 7:45 ہے، 7:45 پر یہ فریش جو ہوتی ہیں یہ چلتی ہیں اور اس کے بعد ریپیٹ جو ہے وہ رات 12 بجے ہوتی ہیں. اسی طرح صبح بھی 7:45 بجے وہی خبریں ریپیٹ کی جاتی ہیں. تو 7:45 بجے رات کو، پھر رات 12 بجے اور پھر صبح بھی 7:45 بجے. یہ آج کل کی ٹائمنگز ہے. ویسے رات 12 کا ٹائم تو فکس ہے، وہ تو سارا سال اسی ٹائم پر ہی ہم آن ایئر کرتے ہیں. دیگر ممالک کے لیے بھی یہ جو ہے وہ بڑا مناسب ٹائم ہوتا ہے. لیکن میں ترغیب دوں گا کہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں بھی آپ ضرور دیکھا کریں. اس سے ایک تو معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، مدنی پھول بھی ملتے ہیں، مسائل بھی بیان ہوتے ہیں. ظاہر ہماری مدنی خبر کے اندر بیان بھی ہوگا، مدنی مذاکرہ ہوگا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک بڑی ہی پیاری اور دین اسلام کی خدمت کرنے والی، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے والی یہ جو مدنی تحریک ہے اس کی اپڈیٹس آپ کو ملیں گی. اور ظاہر ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہوگی کہ اگر کوئی اسلام کی ترقی کا کام ہو رہا ہے، کہیں پر قرآن کی خدمت ہے، حدیث کی خدمت ہے، مساجد کی تعمیرات ہیں، علماء بن رہے ہیں، تو حفاظ بن رہے ہیں، تو ناظرہ خواں پیدا ہو رہے ہیں، تو اور بہت کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹس بھی اس کی ملیں گی. اور ہو سکتا ہے آپ نے مدنی خبروں میں پچھلے 15-20 دنوں میں یا مہینے میں کچھ چینجنگز دیکھی ہوں. اس حوالے سے بھی آپ اپنے مشورے دیجئے. ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے کچھ مزید مجلس کو امپروو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ آپ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اندر مزید امپرومنٹ دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے ہمارے اس شعبے کو بھی. تو بہرحال مدنی خبریں بھی دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کے حصے میں آئیں گی. نیکسٹ. اچھا چلیں،
सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो इंशाल्लाह मज़ीद कॉल्स लेंगे। एक और मज़ीद ईमेल को शामिल करते हैं। दुनिया भर से बहुत सारे नाजरीन हमें ईमेल के ज़रिए भी अपना फीडबैक जो है वो पहुंचाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ईमेल है और ये भेजने वाले हैं आरिफ अत्तारी, और इन्होंने लिखा है, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मशवरा है कि आप कोई ऐसी डिवाइस निकालिए जिससे मोबाइल में फीडबैक मदनी चैनल मुफ्त चले। अच्छा, ये बड़ा मुबहम सा लगा मेरे लिए, तो इसमें यानी काफ़ी इश्कालात हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसी डिवाइस निकालें जिसमें फीडबैक मदनी चैनल मुफ्त चले, तो फीडबैक के तो कोई चार्जेस नहीं होते। फीडबैक तो आप देते हैं हमें ईमेल के ज़रिए या मुख्तलिफ ज़राए से, या तो आप कुछ और कहना चाह रहे थे, फीडबैक लिखा गया तो उसकी वजाहत कर दी जाए। इसी तरह डिवाइस से आपकी क्या मुराद है। दावत इस्लामी ज़ाहिर है कि अपना मोबाइल तो नहीं बनाएगी, ना ही कोई आईपैड लॉन्च करेगी, तो डिवाइस से क्या मुराद है आपकी। हाँ, एप्लीकेशन हम बनाते हैं, वेबसाइट है हमारी, इस तरह की जो दीगर सोशल मीडिया के हवाले से जो पेजेस हैं वो हम रन करते हैं, चलाते हैं उनको, लेकिन इस तरह की कोई डिवाइस से आपकी क्या मुराद है ज़रा वाज़ेह कर दीजिएगा ताकि इसको समझना मेरे लिए आसान हो सके। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर उसके मुताबिक जो है वो आपको जवाब अर्ज करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट कॉल। गुलाम कादिर अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ कोट अब्दू से। क्या आपका मदनी चैनल में मैं अर्ज करना चाहता था कि मुश्ताक कादरी रहमतुल्लाह ताला की कोई नाते वगैरह भी चलाई जाए। गुलाम कादिर भाई कोट अब्दू से, अगर वही हैं जो मैं समझ रहा हूँ तो हमारे बहुत पुराने इस्लामी भाई हैं, माशाअल्लाह, मरहबा। मुश्ताक भाई के नाते तो चलती हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमने कुछ बढ़ाई है। ज़ाहिर है कि उस ज़माने में वीडियो नहीं बनती थी, तो ऑडियो के अंदर आपके बहुत सारे कलाम हैं, सैकड़ों की तादाद में होंगे, हो सकता है हज़ारों की तादाद में हो, तो उस पर हम फुटेजेस लगाते हैं, एडिट करते हैं और फिर उसको हम ऑन एयर करते हैं। तो हो सकता है जिन औकात में आप मदनी चैनल देखते हों उन औकात में ना देख पाते हों, तो बहरहाल ये ऑन एयर होती हैं। और इस तरह की कोई भी चीज़ हो ना जिसमें आपकी ख्वाहिश है कि वो मैं देख सकूं और आपकी टाइमिंग उसके साथ मैच ना कर रही हो, तो दावत इस्लामी की वेबसाइट के आप यूज़र बन जाइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वेबसाइट पर आपको हमारी लाइब्रेरी और ये सारी चीज़ें जो है वो मैसर आ जाएंगी। तो उसमें नाते भी हैं, बयानात भी हैं, मदनी ख़बरें भी होती हैं और मुख्तलिफ सिलसिले होते हैं। इंशाअल्लाह आप उससे बरकतें हासिल कर पाएंगे। एक प्रमोशन है, वक्त भी कम है, उसको मैं चाहूँगा कि शामिल कर लिया जाए। फैज़ान आला हज़रत का सिलसिला आप रोज़ाना देख रहे हैं। इसी तरह से मकामात मुक़द्दसा का एक प्रोमो है, ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा। आइए ये देखते हैं हफ्ते में किस दिन ये ऑन एयर होगा, फिर इंशाअल्लाह आपकी मज़ीद कॉल्स। जी, अल्लाह वालों से है जो उस हस्ती के बारगाह में जा रहे हैं कि जिनकी सीरत बहुत ही अजीब और गरीब है, हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आम आदमी तो शायद उनकी सीरत पढ़कर कुछ समझ भी ना सके। अब जाते हैं उनके मज़ार पर और देखते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम हजरत के बाजार में आ गए हैं, जोहर का वक्त भी हो गया है। इन्हीं के कदमों में पहले इंशाल्लाह जोहर की नमाज अदा करते हैं। अल्लाह वालों से जो वाबस्ता है मकामाते मुक़द्दसा। आपकी विलादत फारस के एक बड़े शहर बैदा में तूर नामी इलाके में हुई। कहते हैं कि यह शहर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नों ने सफेद पत्थरों से तामीर किया। आपकी नशो नुमा और इब्तिदाई तालीम तुस्तर के मकाम पर हुई। 2 साल तक सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी की सोहबत में रहे, फिर बगदाद का रुख किया। आपके चाहने वालों के साथ साथ आपके हासिदीन की तादाद भी बढ़ने लगी। बिलाखिर आपने सूफियाना लिबास उतारा और दुनिया के हम नशीन हो गए। 5 साल तक मंजर से गायब रहने के बाद फिर दोबारा तसव्वुफ की जानिब माइल हुए और आप फना फिल्लाह के मर्तबे पर फाइज, अल्लाह की याद में हर वक्त मुस्तगरक रहने वाली शख्सियत हैं। अल्लाह हमें भी अपना जिक्र करने वाली जबान अता फरमाए।
ضرور دیکھیے گا، بہت معلوماتی یہ سلسلہ ہوتا ہے اور کچھ اس میں ڈاکومنٹریز بھی شامل ہوتی ہیں، مناظر بھی ہوتے ہیں، بہت دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں، ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو پھر ملاقات ہوگی۔ نمبرز اور ای میل ایڈریس آپ نوٹ فرما لیجئے۔ ای میل ایڈریس ہے آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv۔ آپ اپنا فیڈ بیک، اپنے مشورے، جو بھی سلسلے کے حوالے سے، نشریات کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اور یہ نمبرز ہیں، اس پر آپ کالز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ہفتے کے دوران موصول ہونے والی ای میلز کو آئندہ سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی برکتوں سے حصہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل سبب نیکی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو، سبب نیکی۔ بعد از مغرب دیکھیے سلسلہ ایک قصہ ہے قرآن سے، مدنی چینل کے سبب نیکی۔ رات 6:25 پر دیکھیے سلسلہ احکام تجارت۔ دنیا بھر میں یا رب دین کا۔ رات 7:15 بجے دیکھیے سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مدنی چینل سنتوں کی۔ رات 7:45 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ ہمیں کیوں والہانہ۔ رات 8:30 بجے دیکھیے سلسلہ